رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لو. بولو سب رمضان شریف کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیے تراویح پوری پڑھیے، رمضان شریف میں روزے رکھیے، عبادت کیجئے. رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. روزہ مت چھوڑنا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو. اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا. آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو. اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے. وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے. غور تو فرمائیں، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے. کہ اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر. پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی. اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے؟ لا الہ الا اللہ. کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر کے باہر جا رہی تھی. آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کر. سارے مومنین کی ماں ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو. یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے. سب پامال کیا. یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا، مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا. ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا. سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے. مان کیا مانگتا ہے؟ اس وقت نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک. میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے منبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے یہ دعائیں کی تھی اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا. اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی. جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے یہ وہ. یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے. یہ جو فاسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا. یاد رکھیے. تو بہرحال اس وقت اس نے مجھے بتایا تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو غیر مسلم لوگ بھی روزے کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رمضان شریف کے بہانے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فاسٹنگ کا فائدہ ان کو بھی مل جائے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سائنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو یار کی رضا
کے لیے رکھتے ہیں. اور میرا اللہ فرماتا ہے, آئے ہائے کیا بات کہی میرے اللہ نے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی ہر نیکی کا ثواب ہوگا اور روزے کی اجر کیا ہے؟ ذات الہی کا دیدار ہوگا. اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی کیا؟ ایک افطار کے وقت اور لقاء رحمان کے وقت. یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزہ داروں کو. اللہ جنت میں روزہ داروں سے بے حساب ملے گا, بے حساب ان کو اپنا دیدار, اور بے حجاب اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. بے حجاب, بے پردہ. سوچو تو صحیح, جب اس کا نبی اتنا خوبصورت ہے تو اتنے خوبصورت نبی کو بنانے والا خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. جب اس کا یوسف اتنا خوبصورت ہے تو یوسف کو بنانے والے خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. کیا مزہ آئے گا جب اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے. لیکن کون کرے گا؟ جو جنت میں جائے گا. جو جنت میں جائے گا ہی نہیں, اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے توبہ کیجئے, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, استغفار کیجئے, اللہ کو منائیے, اللہ کو راضی کیجئے, اللہ سے صلح کیجئے. دیکھو اگر آخرت کی تیاری کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے, نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ ناراض رہے گا, ہڈیاں بھی قبر میں پگھل جائے گی, کیڑے کھا لیں گے, سانپ بچھو ڈسیں گے, اور قیامت تک جو وہ سانپ بچھو ڈستے رہیں گے. اور اگر اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کفن بھی میں اللہ کو راضی کر لو, روزے رکھو, فرائض واجبات پر عمل کرو, آج سے پہلے جو ہوا اس سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کرتے ہیں, سب مل کے زندگی بدلے گی انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ابھی سے نماز شروع کرنا ہے. کل سے نہیں, آج سے. آج سے نہیں, ابھی سے. اور ابھی سے کیا؟ جب انیس المشائخ کا خطاب ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی, تو جن کی عشاء باقی ہے وہ پہلے گھر جا کے عشاء پڑھیں گے, اور سنی سے العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز شروع کریں گے. فجر سے عشاء بھی پڑھو, فجر بھی پڑھو. اللہ سے دعا کرو, اللہ پاک آنے کی نیت کرنا میرا کام ہے, اپنے کرم سے بلانا تیرے کرم پر ہے. دیکھو وہ ضرور بلائے گا. نیت کرو, سچی نیت کرو. اگر سچی نیت کر کے فجر میں سو گے نا, کتنے بھی تھکے رہو گے, آدھے گھنٹے بعد بھی تمہاری آنکھ کھلے گی. جب ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے تو نماز کو جانے کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھل سکتی؟ بس بات اتنی ہے, ٹرین کی اہمیت دل میں ہے کہ ٹرینیاں چھوٹ نہ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے, تو نماز چھوٹ نہ جائے تو بھی آنکھ کھلے گی. جب انسان ایگزام دینا ہوتا ہے نا, تو ایگزام دینے والے بچوں کو نیند نہیں آتی. جب ایگزام کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے اٹھ سکتے ہو تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تو اٹھ سکتے ہیں نا. جس دن نماز کی اہمیت پتہ چل گئی اس دن انشاءاللہ ہمیں کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود اٹھیں گے. آئیے سب مل کر سادات کرام, علماء کرام, ہمارے انس میاں صاحب کی بلا اور بھی سادات علماء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان سب کی موجودگی میں ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ, دل سے پڑھیں اس کی طرح بنی اسرائیل کے جو شخص نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی طرح پڑھیے. استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے توبہ کی, حضور کے قول کے مطابق ہمارا ایمان ہے, جو توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے, آپ نئی زندگی کا آغاز کریں. کون کون اللہ کی رضا کے لیے وعدہ کرتا ہے؟ اگر حضور کا عشق پیدا کرنا ہے تو حضور کا ذکر تو کرنا پڑے گا, اور حضور کا ذکر اتنا لمبا چوڑا ہے, میں مختصر کرتا ہوں. دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چلیے کہیں سے شروع کرتے ہیں. اب توجہ آپ سب کی. ذکر اس کا آیا ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے ٹھہر جاتے ہیں. ذکر اس کا آیا ہے جہاں جبریل بھی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں, کیا بڑے مزے کی بات کہتے ہیں, تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, جس کے دروازے کے دربان کو جبریل کہتے ہیں. جس کے دروازے کے دربان کو جب جبریل دربان اتنا عظیم ہے تو وہ گھر والا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. مسلمانوں کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے, اور کہتے ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے. ہاں لوگ ہمیں گجرات میں اور راجستھان میں اور ایم پی میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے یو پی میں وہ شعر سمجھتے ہیں. آپ ہمارے یو پی میں آلات کا شعر پڑھو گے تو کوئی چپ نہیں رہے گا. میں نے کہا ہم پڑھ کے دیکھ چکے ہیں, کوئی بات. اب تو ایسا لگتا ہے کہ یو پی سے بھی علم جا رہا ہے.
ایسا لگتا ہے. ورنہ امام اہل سنت کا شعر کتنا بڑا میں نے پڑھ دیا. کتنا کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس. ہاں اب ایسا لگتا ہے کچھ رمق باقی ہے بیتاب. ہاں آگے ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم بیتاب ہے. وہ کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. وہ اس راہ روے لامکاں جس کی گلی کے لیے عرش بیتاب ہو. اہلیان منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں, توجہ تو فرمائے. جس کے لیے نہیں, جس کے نبی کے لیے عرش بے چین نہیں ہے, نبی کی گلی کے لیے عرش بے چین ہے. جس کی گلی کے لیے عرش بے چین ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب گلی کا اور دربان کا یہ عالم ہے تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت فیضان امام حسین شہزادے مولا کائنات نعرہ حیدری. میرے بھائی ہم بہتوں کا ذکر کر چکے ہیں, اب ذرا حضور کا ذکر کریں. اپنی اولاد کے سینے میں عشق رسول پیدا کریں, محبت رسول پیدا کریں. تو ایک چھوٹی بہت مختصر سی بات سے آغاز کرتے ہیں. کوئی بندہ ہو, اس کی کوئی ایک چیز لے لیتے, کچھ لے لیں, چلیں دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت, چلیں اس کا تھوک لے لیں. کسی بھی آدمی کا تھوک لے لیں. تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تھوک سمجھتے ہیں نا, منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, تھوک کہتے ہیں. اس کو لعاب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, وکیل صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, کسی کا تھوک اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, اگر گلاس کے اندر میں تھوک دوں کوئی نہیں پیے گا, اور پینا بھی نہیں چاہیے. اسلام کے اندر بھکتی ہے, اندھ بھکتی ہے. اسلام میں ہم بھکت ہیں لیکن اندھ بھکت نہیں ہے. اسلام آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. جو مذہب نماز میں آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آتی میری بات آپ کو؟ جو مذہب, آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں, مفتیوں سے, آپ نماز میں آنکھ بند نہیں کر سکتے. نماز میں آنکھ, سنت یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کے پڑھو. جو مذہب عبادت آنکھ کھول کر کرنے کا حکم دیتا ہو وہ تجارت میں آنکھ کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ وہ عقیدت میں آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے اب بھکتی تو اگر کوئی پیر صاحب یا مولانا صاحب گلاس میں پھونک دے تو اچھی بات ہے, لیکن تھوک دے ہم نہیں پیتے ہیں, کیونکہ تھوک اچھی چیز, تھوک کسی کا بھی ہو اس میں جراثیم ہوں گے. سچی بات ہے. یہ دیکھیے, یہ جو ممبر ہے نا, یہاں 2 اور 2 4, 2 اور 2 3 اور 5 نہیں ہے. یہاں 3 5 نہیں کرتے, اور جو 3 5 کرتا ہے اس کو یہاں بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا. ہاں, یہاں 3 5 کرنے والے کی جگہ یہاں 2 اور 2 4 والے کی جگہ ہے. گنتی بھی 4 ہے اور ہمارے یار بھی 4 ہیں, حضور کے یار بھی 4 ہیں. ہم 4 یاروں کے ماننے والے ہیں. بہرحال عرس کی تقریب ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ بات سمجھیں کہ اگر کوئی پھونک دے تو اچھی بات ہے. پھونکنے میں دم ہے اور تھوکنے میں بیماری ہے. سمجھائی بات؟ یہ ہے تھوک. اسی لیے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے تھوکنا منع ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی کی طرح ہیں, وہ مولویوں کو بھی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو بھی, وہ بھی نہیں تھوک سکتے, کوئی نہیں تھوک سکتا. تھوک ہے. بچے بھی ہمارا تھوک پسند نہیں کرتے, بلکہ تقریر میں بھی بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. کبھی تھوک نکلنے لگے نا تو لوگ گھن کرتے ہیں. تھوکنے سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے, لوگ تھوکنے میں بھی گھن کرتے. کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. زندہ قوموں کی علامت ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو برا ہے وہ برا ہے. یہ بات سمجھائی. لیکن اب آئیے, سب کے تھوک کا آپ نے ذکر سن لیا. تھوک مطلب بیماری ہے, تھوک مطلب جراثیم, تھوک مطلب بدبو, تھوک مطلب نقصان, یہ آپ نے سن لیا. لیکن اب آئیے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جو لعاب ہے, اور لعاب ہے, ایک لعاب رسول ہے, یعنی تھوک ایک لعاب رسول ہے, اس کے کام کتنے ہیں اب ذرا اندازہ کیجئے. عاشورہ کے دن عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی, یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں, ان بچوں کو دودھ کیسے پلائیں؟ اس لیے کہ دن بھر اگر ان کو دودھ پلائیں گے تو ہمارے روزے کا کیا.
تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اپنے منہ سے لعاب نکال کے جس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے. صبح کو جس بچے کے منہ میں لعاب چلا گیا, شام تک وہ بچہ دودھ کے لیے روتا نہیں تھا, اس کو بھوک نہیں لگتی تھی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہے. اب اندازہ کریں, یہی لعاب اگر بچوں کے منہ میں جا رہا ہے تو شام تک ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. یہی لعاب اگر کھاری کنویں میں جا رہا ہے تو کھاری کنویں میٹھے ہو رہے ہیں. اور کیسے میٹھے ہو رہے ہیں؟ ایک بار لعاب ڈالا تو قیامت تک کے کنواں میٹھا ہو گیا, اس کا کھارا پانی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا. ارے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا, جا کے مدینہ منورہ کے کنووں کا پانی پیو, اب بھی وہ کنووں کے اندر وہ لذت ہے. خدا کی عزت کی قسم, میٹھے سے میٹھے پانی میں وہ لذت نہیں ملتی جو لعاب ملے ہوئے کنووں کے اندر لذت ملا کرتی ہے. ایک الگ ہی تاثیر ہے, ایک الگ ہی لذت ہے. پھر اس کے بعد صرف کھاری کنویں میٹھے نہیں ہوتے بلکہ سوکھے کنویں میں پانی ڈال دیا, سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا جائے تو وہ کنواں جو ہے پانی سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھ رہے لعاب کا کام. اس کے بعد اندازہ فرمائے, حضرت قتادہ کی آنکھ میں کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر آ گیا تو قتادہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر آئے. یا رسول اللہ میری آنکھیں نکل گئی. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا اور لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ پہ لگا دیا, اور آنکھ پہ لگانے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا. قتادہ کہتے خدا کی عزت کی قسم, جو آنکھ میری پیدائشی تھی اس سے زیادہ روشنی اللہ نے اس آنکھ میں عطا فرمائی جو نبی کے لعاب کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اندازہ کریں, یہ لعاب رسول ہے. کنویں میں ڈالا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا, سوکھے میں ڈالا تو پانی آ گیا, قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا. اس کے بعد اب آ جائیے, اللہ اکبر, خیبر, اللہ اکبر, خیبر کا دن ہے. فوج جاتی ہے واپس آتی ہے, جاتی واپس آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر جو ہے خیبر فتح ہوگا. یہ خیبر سب بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں ظالم یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو خبر نہیں. نبی کل کی خبر دے رہے ہیں, کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا. اندازہ فرمائے, یعنی نبی کل کی خبر دے رہے ہیں. یاد رکھنا, قرآن نے جو کہا کل کی بات کسی کو نہیں معلوم. سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں بالکل سچ ہے, اگر اللہ نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا, اور اگر اللہ بتا دے تو پھر سب کو پتا چل جاتا ہے. خدا کے اس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے. اسے علم عطائی کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے کل جھنڈا اس کو دوں. میں ابھی خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف میں نبی کے لعاب کی برکت بنا. کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا. وہ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا. کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. اب سب لوگ پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا, کیونکہ کل جھنڈا جس کو ملے گا اس کو بہت ڈگریاں ملے گی. نمبر 1, اس کو کرار کی ڈگری ملے گی, فاتح خیبر ہونے کی ڈگری ملے گی. 3, وہ محبوب خدا و رسول ہے. 4, محب خدا و رسول ہے. کتنی سب لوگ انتظار کر. صبح ہوئی تو کچھ لوگ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور مجھے دیکھ کر کے کہیں, لیکن حضور کی عادت تھی, حضور منہ دیکھ کر ذمہ داری نہیں دیتے تھے. حضور تو جس کو جو بھی کام دیتے تھے اللہ کے حکم. کتنی سب لوگ انتظار کر. صبح ہوئی تو کچھ لوگ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور مجھے دیکھ کر کے کہیں, لیکن حضور کی عادت تھی, حضور منہ دیکھ کر ذمہ داری نہیں دیتے تھے. حضور تو جس کو جو بھی کام دیتے تھے اللہ کے حکم سے دیتے تھے. حضور نے کوئی کام چہرہ دیکھ کر کے نہیں کیا. اللہ کے ہر کام ان کا اللہ کے وہ تو بولتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ جو کچھ کہتے خدا کا فرمان کہتے. غور سے سننا. اب حضور نے سب کو دیکھا, کیونکہ حکم ربی ہے. سب کو دیکھا, سب کھڑے ہیں, ایک نہیں ہے. اگر مجھے پانی کی پیاس لگی نہیں ہے سمجھانے کی, تو پانی کی پیاس جو سامنے ہوگا, جو قریبی بچہ ہوگا, اے بیٹا پانی پلاؤ, ہے نا. کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی, بیٹا یہ لا. جو سامنے ہوتا ہے کام اس کو بولا جاتا ہے. مگر یہ حضور ہیں. میں چہرہ دیکھ کے کام بول رہا ہوں نا, تو جو قریب ہوگا اس کو بولوں گا, جو سامنے ہوگا اس کو بولوں گا. لیکن حضور ہے, وہاں چہرہ نہیں دیکھنا, وہاں اللہ کے حکم پہ سب کام. یہ بھی یاد رکھنا, اگر علی کو جھنڈا دے رہے مولا علی کو اللہ کے حکم سے, اور ابو بکر کو مسلح دینے تو اللہ کے حکم سے. اسی لیے جس علی کو خیبر کا جھنڈا دیا آج تک کوئی چھین نہ سکا. تو جب علی سے جھنڈا نہیں چھین سکتے تو ابو بکر سے مسلح کیسے چھین سکتے. یاد رکھنا,
دیا, وہاں بھی اللہ کا حکم ہے, یہاں بھی اللہ کا حکم ہے. اور یہ دونوں چیٹر ہیں, یہ دونوں چیٹر جو کہتے ہیں کہ ہم ابوبکر سے مسلح چھین لیں گے, چیٹر ہے. وہ کہتے ہیں خیبر والے سے جھنڈا چھین لیں گے, ارے نہ یہ چھین پاؤ گے, نہ نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں چھین سکتے, نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں. تم دونوں چیٹر ہو, لیکن ہم اہل سنت ہے, جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں, مسلح والے کو بھی مانتے ہیں. جس کے کندھوں پہ نبی سوار ہوئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اس مولا علی کو بھی مانتے ہیں. ہجرت کی رات جس کے ساتھ گئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو بستر پہ سلا گئے اس کو بھی مانتے ہیں. ہمارا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. بہرحال بات آ گئی, عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اینا علی, علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بیمار ہے. بھائی انسان بیمار ہو تو آدمی کام چلا لیتا ہے, اور ٹھیک ہے وہ بیمار ہے تو کوئی اور, لیکن یہ ہم ہیں. اگر اللہ نہ کرے آج امین القادری بیمار پڑ جاتا تو آپ کا جلسہ کینسل ہوتا؟ نہیں کینسل ہوتا. جلسے والے کسی اور مقرر کا انتظام کرے, تو نہ صحیح کوئی اور ہے, لیکن یہ حضور ہیں. ہم بیمار آدمی کی وجہ سے آدمی تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن حضور سے کہا نا یا رسول اللہ علی بیمار ہے, کیا ہوا؟ اب بیماری بھی ایسی ہے کہ کام نہیں ہو سکتا کچھ. بھئی بخار ہو تو بھی آدمی کچھ لنگڑ کسی بھی اعتبار سے چلتے پھرتے گرتے پڑتے کام کر لیتا ہے, بخار ہو. لیکن بیماری کیا ہے؟ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے, آنکھ آئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں آنکھ آنے کو؟ آنکھ آئی کہتے ہیں, آنکھ آئی کہتے, سمجھ گئے نا؟ وہ بہت دکھتی آنکھیں, بہت دکھتی, آنکھ آئی ہے, آنکھ کھلتی نہیں, وہ آنکھ آئی ہے. لوگ آقا نے بلاؤ اس کو. لوگ مولا علی کو سہارا دے کر لائے, جو علی ہم سب کا سہارا ہے. آنکھ نہیں کھل رہی تھی, ان کو لے کر کے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس کی حضور میری آنکھ آئی ہے. سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا لعاب نکالا, مولا علی کی آنکھ میں لگا دیا. نبی کا لعاب جب آنکھ میں لگا اسی وقت آنکھیں کھل گئی, اور مولا مشکل کشا فرماتے جس دن سے نبی نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا ہے اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ اپنے نبی کے لعاب کا اثر ہے. میں ایک لعاب کی بات کر رہا ہوں. اب یہی لعاب سن لیجئے, یہی لعاب حضرت جابر کے گھر کے کھانے میں پڑ جائے. سبحان اللہ. سنا ہے آپ؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ بات؟ نبی کے لعاب مختصر پڑھتا ہوں 2 منٹ کے اندر, پھر بات ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام, جنگ خندق کا موقع ہے. بھئی عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کتنے لوگ تھک گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو, جو تھکے ہیں, اور جو نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جلدی ہی پڑھ رہا ہوں, ٹائم کا مجھے خیال ہے, مجھے جانا بھی ہے, وقت پہ پہنچنا بھی ہے. شاید 5 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے, تو بس زیادہ نہیں, تھوڑی سی بات میں سمیٹنے لگا ہوں. بات کوئی پھیلانے سے پہلے سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام, جنگ خندق کا موقع ہے. یہ بات میرے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور وہ قائد ہیں, ہمارا قائد, ہمارا نبی وہ قائد ہے جس نے صرف ہاتھ نہیں چمائے نا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے خندق کھودی ہے. ہاں, جب یہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس, بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں, ہمارے نبی نے خندق بھی کھودی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی نے دین کے لیے خندق جو کھودی ہے نا, جو خندق کھود رہے تھے, مکے کے دشمن جو ہے مدینہ منورہ کو اور اسلام کو مٹانے آئے تھے, تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ 3 طرف سے تو پہاڑ ہے, ایک طرف سے کھلا ہوا ہے, تو اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خندق کھودیں گے. تو رسول اللہ نے جن لوگوں کو خندق دی تھی صحابہ کو کھودنے کے لیے, جتنا دوسروں کو دیا تھا اس کے ڈبل حضور نے اپنے پاس رکھا تھا کھودنے کے لیے. جبکہ اپنا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, کام ہم دوسروں کو دیتے ہیں. جیسے آپ برا مت ماننا, میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, اور صحیح بھی نہیں ہوگا. ایسے اگر یہ جلسے کا ٹینٹ بن رہا ہے اور میں اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, تو کام آپ لوگ کریں گے, میں نہیں کروں گا. میں سید صاحب ہوں, یہ مولانا صاحب ہیں, نہ سید صاحب کریں گے نہ مولانا صاحب کریں گے. کام کون کرے گا؟ پبلک کرے گی. ایسی ہے نا, ایسی ہوتا ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ہم لوگ کبھی جھاڑو نہیں دیں گے, کیونکہ مولانا لوگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ کام نہیں کرتے. لیکن ہمارے آقا وہ قائد ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام صحابہ کو دیا تھا دین کے لیے وہ خود کیا. بلکہ اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, کیسے تھے میرے آقا؟ بہت ظلم کیا ہم نے, نہ اپنے بچوں کو نبی کو بتایا, نہ اپنی نسلوں کو نبی کو بتایا. آج جو رونے نا کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں, بچیاں مرتد ہو رہی ہے, یہ ہانڈی ہمارے سر پھوٹنا ہے قیامت کے دن. تم نے نبی بتایا ہی نہیں. اگر نبی بتا دیا ہوتا کوئی مرتد نہیں ہوتا.
ہم نے نبی نہیں بتائے. بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نبی کی سیرت بیان نہیں کی. گائبن شاہ, ننگے شاہ, دھڑنگے شاہ, گلی کا پیر, دلی کا پیر, ہم نے جھوٹی بہت ساری کرامتیں گڑھ کے تو لوگوں کو بتائی, نبی کی سیرت نہیں بتائی. نبی کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں ہیں, وہ نہیں پڑھ کے سنایا. جس پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے, صرف یہ کہ عرس میں جائیں گے, عرس گائبن شاہ کا. گائبن شاہ کوئی خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, جس ولی کا کوئی نام نہیں پتا چلتا ہم اس کا نام گائبن شاہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کے شان میں ہمیں ہر عرس میں کوئی نہ کوئی کرامت پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھیں گے تو آئندہ سال مجھے بلائے گا کون؟ تو ہم ان کی کرامتیں گڑھ کے پڑھتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ گڑھ کے کسی کی کرامت بیان کرنے کی بجائے جو نبی کے معجزات, ان کی سیرت پہلے سے موجود ہے, وہ بتا دیتے. میرے بھائی, ہمیں کیا ملے گا کرامت گڑھنے سے, ہے نا؟ ہم نے سب کی بیان کی نا. ہم نے گلی کا پیر بیان کیا, ننگے دھڑنگے پتہ نہیں کون کیا تھا, سب کچھ بیان کیا. نبی کی سیرت بیان کی. کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے, عشق رسول کے ٹھیکیدار ہو. لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے. نبی کے بارے میں تمہیں پتا کیا ہے؟ حضور کی بیویاں کتنی, کچھ پتا ہے؟ حضور کی امی جان کی سیرت کیا ہے, کچھ پتا ہے؟ حضور کی امی جان کس عمر میں دنیا سے گئی, کچھ پتا ہے؟ حضور کے ابو جان دنیا سے کس عمر میں گئے, کچھ پتا ہے؟ جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی, تمہیں کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. پھر کیسے عاشق رسول ہو سکتے؟ کرکٹر کا پورا خاندان جانتے ہو, نبی کا خاندان نہیں جانتے. جس کی کرکٹ دیکھتے ہو اس کے بارے میں نالج ہے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, تو قوم مرتد نہیں ہوگی؟ بتائیے کیا جانتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ تو ہمیں نبی کے بارے میں جاننا ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, عرس ہو نا عرس, تو ہم مقرر کو کہیں یار کرامت کسی کی بیان کرنے سے بہتر ہے ہمیں نبی کی سیرت سناؤ, ہمیں نبی کا معجزہ سناؤ, ہمیں نبی کا حسن سناؤ. ہاں یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر امین القادری کی کوئی شان بیان کرتا ہے اس کو بولو چپ, امین القادری کو ماننا میرے لیے ایمان نہیں ہے, جس کو ماننا میرے لیے ایمان ہے اس کی شان بیان کر. یہ بات ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ بھی جس کا کھا رہے اس سے غداری کر رہے ہو, یہ بات ایک بہت معافی کے ساتھ کر رہا ہوں. اور برا لگے تو برا ماننا, آئندہ ہم نہیں آئیں گے آپ کی بستی میں, آپ کی یو پی میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر سچی ہے تو قیامت کو دل و دماغ میں سما کر کے بتاؤ میرے بھائیوں, اگر یہاں نبی کا ذکر ہوگا, نبی کی نعت پڑھی جائے گی, تمہاری زبان پہ سبحان اللہ نہیں آئے گا. نہ شاعر کو محنت کرنا پڑے گی, ارے بول یہ کر وہ کر, اور اگر تمہارے پیر کا نام آئے گا تو تم پیسے اڑاؤ گے. بتاؤ نبی سے زیادہ پیر کو مان رہے ہو؟ یہ شرک پھر رسالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتائیے. میں غلطی کر رہا ہوں میرے علماء, اگر میں کوئی نئی اصطلاح کا مجید نہیں ہوں, لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا پیر کتنا ہی بڑا ہو, نبی کی نالین سے جو ذرہ لگا تھا نا, میرا پیر اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. میرا پیر میرے لیے محترم ہے, میں اس کا نام بغیر وضو نہیں لیتا, لوں گا بھی نہیں, مگر نبی ہے. میرے امام کہتے ہیں, ہم تو امام احمد رضا کے فکر کے وارث ہے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یہ غوث پاک کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے. غریب نواز کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے. ارے مولا علی کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد, میں نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. یہ صدیق اکبر کے نبی کے غلام ہے, فاروق اعظم کیا ہے؟ جب یہ صحابہ نبی کے غلام ہے تو میری اور میرے اور ہمارے دور کے لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ لیکن تم لوگ نا خلف ہو, تم لوگ نبی سے کہیں نہ کہیں جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ دور ہو رہے ہو, کہ تمہارے پیر کا ذکر آتا ہے تو تم اچھل جاتے ہو, اور نبی کا ذکر آتا ہے مجمع ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. تو یہ شاعر کیا کرے گا؟ جب اس کو کمانا ہی ہے تو وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ وہ تمہارے پیر کا ذکر کرے گا. اگر وہ میری اور میرے اور ہمارے دور کے لوگوں کی اوقات کیا ہے, لیکن تم لوگ نا خلف ہو, تم لوگ نبی سے کہیں نہ کہیں جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ دور ہو رہے ہو, کہ تمہارے پیر کا ذکر آتا ہے تو تم اچھل جاتے ہو, اور نبی کا ذکر آتا ہے مجمع ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. تو یہ شاعر کیا کرے گا؟ جب اس کو کمانا ہی ہے تو وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ وہ تمہارے پیر کا ذکر کرے گا. اگر وہ پیر کی کوئی شان نہیں بھی ہے تو وہ گڑ کے بیان کرے گا. اس کو معلوم ہے آئندہ سال جلسے میں آنا ہے, تو ان کو جو پسند ہے. لیکن بتاؤ کلمہ تم نے کس کا پڑھا؟ بھائی پیر سے محبت کرو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, سب سے محبت کرو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا میرا فیصلہ سن لو, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اس لیے ہم سنیوں کی محفل میں وہی مزاج واپس لانا ہوگا جو امام احمد رضا کے دور میں تھا, جو غوث اعظم کے دور میں تھا, جو غریب نواز کے دور میں تھا. کسی کا بھی ذکر ہو تو ہم اس کو داد دیں گے, لیکن جب نبی کا ذکر ہو تو نبی کے ذکر
से हमारी महफिलें जिंदा हो जाना चाहिए, नबी के जिक्र पे हमें कुर्बान हो जाना चाहिए। हमारे इमाम ने हमें ये दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सबकी इज्जत करो, सबकी ताज़ीम करो, लेकिन ये मिजाज बदल रहा है जलसों का कि पीर का नाम आता है तो तुम उछलते हो, उछलो बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा पीर हमारा कौन है? मुस्तफ़ा। सबसे बड़ा पीर हमारा मुस्तफ़ा जान रहमत है, सबसे बड़े पीर हमारे नबी हैं मुस्तफ़ा। हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। चले बात दूर निकल गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर कैसे, सुन लीजिए। एक मर्तबा एक जंग का मौका है, मैंने बताया ना मौलाना हम लोग काम नहीं करते, छोटे मोटे काम आपको सौंपते हैं। हुजूर कैसे थे? हुजूर कैसे? एक जंग का मौका है, जंग के मौके पे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा अबू बकर तुम ये कर लो, उमर तुम ये कर लो, उस्मान तुम ये कर लो, अली तुम ये कर लो, साथ ये करो, सईद ये करो, तलहा ये करो, जुबैर ये करो, खालिद ये करो, अबू जर ये करो, सलमान ये करो, मिक़दाद ये करो, बिलाल ये करो। सबको हुजूर अलैहि सलाम ने अलग अलग काम दे दिया। और सहाबा कहते हैं हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो, हमें हुजूर नजर नहीं आए। ध्यान, तवज्जो है आपकी? बढ़ गई तवज्जो, तवज्जो है आपकी? मेरी तरफ तवज्जो है। जिक्र उसका कर रहा हूं जो सब पीरों का पीर है, जो अली मुर्तजा का भी पीर है, जो जिब्रील अमीन का भी पीर है, जो सिद्दीक अकबर का भी पीर है। और याद रखना तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदा खां हर रसूल व वली है। सुन लीजिए, तो सुनिए। साहबा कहते हैं हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी, हम अपने अपने काम में लग गए, हम अपने अपने काम में लगे। थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखकर हुजूर आ रहे हैं। हम तड़प गए, हम तड़प गए। हुजूर आपने हमें कह दिया होता, आका ने फरमाया भाई सबको मैंने काम बांट दिया, एक काम बचा था और मैं बचा था, तो मैं कोई मुमताज शान वाला बनकर बैठने से बेहतर है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं बंदों की तरह जीना चाहता हूं, ये काम मेरे हिस्से का मैंने कर दिया। देखिए हुजूर हैं, लकड़ी का गट्ठा दीन के लिए सर पे रख के ला रहे हैं और हुजूर खंदक भी खोद रहे हैं। बस इसी पे बात अब पूरी होनी है, शायद तवज्जो कर लें। हुजूर ने खंदक भी खोदी, जितना सहाबा को दिया ना टुकड़ा, उससे डबल हुजूर ने खुद दिया खंदक खोदने। लुआब हुजूर का लुआब बयान करने लगा हूं, उसी में बात पूरी करने लगा हूं। हुजूर खंदक खोदने। अब यहां एक जुमला कह दूंगा बहनों की भी तवज्जो चाहते हुए। ये जो नमाज नहीं पढ़ते हो ना, मस्जिद वीरान करते हो, दाढ़ियां मुड़ा के गट्ठों में फेंकवाते हो, औरतों को पाप की नज़र से देखते हो, गंदी फिल्में देखते हो, माँ बाप पे जुल्म करते हो, दीन पे अमल नहीं करते। कभी ये भी सोचा करो कि ये जो दीन मेरे घर तक पहुंचा है, ये मेरे नबी की मेहनत है, ये मेरे नबी की मेहनत है। कितनी मेहनत! इस दीन के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी। खंदक किसकी क्या मेहनत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नबी और सहाबा और अहले बैत की ये मेहनत है। उन्होंने खंदक खोदी, खंदक। और खंदक कब खोदी है? खंदक कब खोदी है? कई कई दिन पेट पे पत्थर बांध के भूखे रह के खंदक खोदी। रसूलुल्लाह अपने हाथ से खंदक खोद रहे। जब कभी आपका दिल चाहे ना गुनाह करने के लिए, गुनाह करने, तो कभी सोचना मैं कैसे गुनाह कर लूं, क्योंकि इस दीन को मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने खंदक खोदी। कभी हम लोगों ने खोदी खंदक? नहीं। कभी दीन के नाम पे हमने पत्थर भी उठाया? मस्जिद बनाते हैं ना भाई तो मजदूर लगा के बनाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी है। कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, इश्क़े मुस्तफा के दावेदारों, आज अगर दीन को तुमने पीठ के पीछे डाला है, तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं, तुम्हारे घर की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहन के फिर रही है, तुम गंदी गंदी फिल्में, गंदी पिक्चरें, जिना के मनाजिर जो देखते हो ना, अल्लाह पूछेगा मेरे महबूब ने इसी दिन के लिए खंदक खोदी थी कि वो दीन की इशाअत के लिए मेहनत करेंगे और तू दीन को पीठ के पीछे डालेगा? क्या जवाब दोगे? आशिके रसूल का चोला पहनकर नबी के दिल को अजियत पहुंचाते हो, शर्म नहीं आती? कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे? कभी सोचा? हुजूर ने खंदक खोदी, खंदक, और पेट भर कर नहीं, कई दिन के भूखे। सुनिए, हुजूर के लुआब की बात आ गई तो सुन ही लीजिए। एक सहाबी को इतनी भूख लगी कि उन्होंने कमर का बैलेंस बराबर रखने के लिए एक पत्थर पेट पे बांधा और खंदक खोदने लगे। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अल्लाह के रसूल के पास आए
اور زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور بتایا حضور مجھے اتنی بھوک. جب انہوں نے نبی کو اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا تو اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا. تو جب کونین کے مالک بادشاہ کونین نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا اور کونین کے مالک مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر دو دو پتھر تھے. حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے. بتائیں حضور کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، اور اتنے دن کے بھوکے رہ کے حضور اللہ کے دین کے لیے خندق کھود رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھا، تڑپ گئے. سرکار جابر تڑپ گئے، گھر گئے دوڑے دوڑے، بیوی سے کہا دیکھو میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں تڑپ گیا ہوں. کیا دیکھا؟ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. کئی دن سے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر تم اجازت دو میں حضور کو دعوت دے دوں، حضور کو اپنے گھر بلا لوں، دعوت دے دوں. بیوی نے کہا ہاں ہمارے گھر میں ایک بکری ہے نا، ہم ذبح کر دیں گے نبی کے نام پہ، لیکن دیکھو ایک ہی بکری ہے اور آدھا سیر جو ہے، ہم صرف نبی کو کھلا سکتے ہیں، نبی کے سوا ہم کسی کو نہیں کھلا پائیں گے. تو حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو گے؟ عورتیں تو عورتیں ہوتی نا، حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو؟ کہ کیسے؟ حضور کے کان میں کہنا حضور آپ کو دعوت ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا. حضرت جابر آئے، حضور کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ پہ پتھر دیکھا. میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے نا، ہم ایک دن میں 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کھاتے ہیں نا، 4 بار پیٹ بھر کے کھا کے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں. یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. یہ جلسے والا دین نہیں ہے بھائی، باشن دیا، راشن لیا اور گھر چلے گئے. یہ جلسے والا دین، اللہ کے رسول نے خندق کھود کے دین آپ تک مجھ تک پہنچایا. حضور کی بہت محنتیں، حضور کا پسینہ بہائے، حضور کا خون بہائے، حضور کا خون سر سے لے کر نالین تک آیا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچائے. اس دین کی قدر کرو، اس دین کی عزت کرو. قیامت کے دن حضور کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر حضور کے سامنے گئے نا اور حضور نے منہ پھیر لیا، او دجال جھوٹے، میں نے تو محنت کر کے خون بہا بہا کر، پسینہ بہا بہا کر تیرے دیہاں تک میرا اسلام پہنچایا تھا، تو تو اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا تھا؟ تو 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتا تھا؟ اگر کل قیامت کے دن حضور نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کس کی چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ حضور کو اپنا دین بہت پسند ہے، حضور نے اس دین کے لیے بہت محنت کی ہے، حضور نے بہت محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر آتے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک بکری. قبول کر لیجئے، آپ دعوت قبول کیجئے یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے اچھا. کیلے کو دعوت ہے اور میں بھوکا ہوں، اور اتنا بھوکا ہوں کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہیں، کیا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے نا. یہ حضور ہیں، حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کہا او خندق والو مبارک ہو، مبارک ہو. سب لوگوں نے حضور کی طرف کام چھوڑ کے توجہ کی. تم سب کو جابر کے گھر آج دعوت ہے، آج تمہاری بھوک کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے. حضرت جابر وہ پورے لشکر میں نبی اعلان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بیوی کا غضب ہوا، کیا ہوا؟ ارے حضور نے پورے لشکر کو اعلان، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا
کہ हुजूर को अकेले दावत देना आपने सुना नहीं? तो बीवी कह रहे मैंने हुजूर को अकेले ही कोई दावत दिया। लेकिन अब वो बीवी भी कैसी बीवी थी, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें कोई दीन नहीं जानती, उस बीवी का हाल देखो। हज़रत जाबिर ने कहा मैंने हुजूर को अकेले ही दावत दिया। कहा फिर? कहा हुजूर ने पूरे लश्कर को दिया। कहा अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हुजूर को हमने दावत दी है, हुजूर को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। लश्कर को नबी ने दावत दी है, लश्कर को खिलाना नबी की जिम्मेदारी। बस अपना काम हो गया, अपना। देखो यकीन कितना था उस खातून को। आका ने बताया जाबिर इधर आओ, जब तक मैं न आऊं हांडी मत खोलना और रोटी पकाना शुरू मत करना, मेरे आने के बाद ही करना। इतना बड़ा वाकया सिर्फ 2 जुमलों के लिए मैंने पढ़ा है, सुनना। अब हुजूर आके बैठ गए। जाबिर ने कहा हुजूर खा लीजिएगा ना, 10-10, 15-15 को बुलाते जाओ और वो लोग खिलाते जाओ। करना क्या है, ये लो आप हांडी में डाला, ये लो आप आटे में डाला, का निकालते जाओ खिलाते जाओ, निकालते जाओ खिलाते। एक बकरी और आधा शेर जाओ और सारा लश्कर खा गया। हुजूर बैठे, हुजूर ने नहीं खाया, रोटियां पक रही है, सहाबियात रोटियां पका रही है, खिला रही है लश्कर, और भी कितने कितने दिन के भूखे सहाबा। और अब जब जंगजू लोग खा रहे तो फिर जंगजू लोग भी फिर अपने अंदाज से खाते हैं ना, सुभान अल्लाह। कितना खाया, सब खा लिया। जब सब खा चुके फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने के लिए बैठे। हजरत जाबिर कहते हैं हांडी हमने देखी तो हम फर्क नहीं कर पा रहे थे कि जब पकाने के लिए रखी थी तो ज्यादा थी या खिलाने के बाद ज्यादा हो गई। ये नबी के लुआब की बरकत है, ये नबी के, हमारे नबी ऐसे। ये अपने बच्चों को बताओ, बहनों से कहता हूं पिंकी टिंकी बबलू डबलू कार्टून वार्टून ये सब बच्चों को मत बताओ, अपने बच्चों को नबी की सीरत बताओ, याद रखिए। तो बहरहाल उस वक्त उसने मुझे बताया, तो मैंने कई लोगों को बताया कि देखो गैर मुस्लिम लोग भी रोजे के कायल हो रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान शरीफ के बहाने वो रोजा रखने की कोशिश करते हैं ताकि फास्टिंग का फायदा उनको भी मिल जाए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हम साइंसी फायदा हासिल करने के लिए रोजा नहीं रखते, हम तो यार की रजा के लिए रखते हैं। और मेरा अल्लाह फरमाता है, आय हाय क्या बात कही मेरे अल्लाह ने, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। यानी हर नेकी का सवाब होगा और रोजे की अजर क्या है, ज़ात इलाही का दीदार होगा। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशी है, 2 खुशी क्या, एक इफ्तार के वक्त और लिकाए रहमान के वक्त। यानी अल्लाह का दीदार नसीब होगा रोजादारों को। अल्लाह जन्नत में रोजादारों से बेहिसाब मिलेगा, बेहिसाब उनको अपना दीदार, और बेहिजाब अल्लाह उनको अपना दीदार अता फरमाएगा, बेहिजाब बेपर्दा। सोचो तो सही, जब उसका नबी इतना खूबसूरत है तो इतने खूबसूरत नबी को बनाने वाला खुदा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। जब उसका यूसुफ इतना खूबसूरत है तो यूसुफ को बनाने वाले खुदा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। क्या मजा आएगा जब अपने अल्लाह का जन्नत में दीदार करेंगे। लेकिन कौन करेगा, जो जन्नत में जाएगा, जो जन्नत में जाएगा ही नहीं उसका क्या हाल होगा। इसलिए तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे खुले हुए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राजी कीजिए, अल्लाह से सुलह कीजिए। देखो अगर आखिरत की तैयारी करोगे तो भी दुनिया से जाना है, नहीं करोगे तो भी दुनिया से जाना है। अल्लाह नाराज रहेगा, हड्डियां भी कब्र में पिघल जाएगी, कीड़े खा लेंगे, सांप बिच्छू डसेंगे और क़यामत तक जो वो सांप बिच्छू डसते रहेंगे। और अगर अल्लाह को राजी कर लिया कफन भी मैला नहीं होगा इंशाअल्लाह, कफन भी मैं अल्लाह को राजी कर लो। रोजे रखो, फराइज वाजिबात पर अमल करो, आज से पहले जो हुआ उससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सब तौबा करते हैं, सब मिलकर जिंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम क्या करना है, अभी से नमाज शुरू करना है, कल से नहीं, आज से, आज से नहीं अभी से। और अभी से क्या, जब अनीसुल मशाइख का खिताब होगा उसके बाद दुआ होगी, तो जिनकी इशा बाकी है वो पहले घर जाके इशा पढ़ेंगे और सुन्नी से अकीदा इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज शुरू करेंगे फजर से। इशा भी पढ़ो, फजर भी पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक आने की नियत करना मेरा काम है, अपने करम से बुलाना तेरे करम पर है। देखो वो जरूर बुलाएगा, नियत करो, सच्ची नियत करो। अगर सच्ची नियत करके फजर में सोओगे ना, कितने भी थके रहोगे, आधे घंटे बाद भी तुम्हारी आंख खुलेगी। जब ट्रेन पकड़ने के लिए आंख खुल सकती है तो नमाज को जाने के लिए आंख क्यों नहीं खुल सकती। बस बात इतनी है, ट्रेन की अहमियत दिल में है कि ट्रेनियां छूट ना जाए तो आंख खुल जाती है, तो नमाज छूट ना जाए तो भी आंख खुलेगी। जब इंसान एग्जाम देना होता है ना, तो एग्जाम देने वाले बच्चों को नींद नहीं आती। जब एग्जाम के लिए दुनिया की कामयाबी के लिए उठ सकते हो तो आखिरत की कामयाबी के लिए भी तो उठ
सकते हैं ना। जिस दिन नमाज की अहमियत पता चल गई उस दिन इंशाअल्लाह हमें किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद उठेंगे। आइए सब मिलकर सादात किराम, उलमाए किराम, हमारे अनस मियां साहब की बिला और भी सादात उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, इन सब की मौजूदगी में हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़े उसी तरह बनी इसराइल के जो शख्स ने निदामत के साथ तौबा की उसकी तरह पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने तौबा की, हुजूर के कौल के मुताबिक हमारा ईमान है, जो तौबा करके कलमा पढ़ता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। अब आपके सबके गुनाह माफ हो गए, आप नई जिंदगी का आगाज करें। कौन कौन अल्लाह की रजा के लिए वादा करता है?